یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک یہ 10 راتیں ہیں، ان میں بیٹھ کے پڑھیں۔ یہ برکتوں کی چابی، یہ بخت کی چابی، یہ نصیبوں کی چابی، یہ مقدروں کی چابی کہ اللہ تو میری بے اولادی کے لیے کوئی چابی، اللہ میرا بے گھر ہوں، بے در ہوں، بے سہارا ہوں، اللہ جادو جنات اثرات بندشیں ناکامیاں پریشانیوں نے مجھے بہت گھیر کے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اے اللہ میں ویران ہوں۔ یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک یہ دن بڑے فضیلت والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ ہمیں ان دنوں کی اہمیت کا خیال کر کے اللہ کی خوب طریقے سے عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی ایام کے بارے میں فرمایا، یعدل صیام کل یوم منہا بصیام السنہ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر۔ فرمایا یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے پہلے، فرمایا ہر دن کا روزہ رکھنا گویا کہ سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے، اور ہر رات کا قیام کرنا گویا کہ لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ لہذا یہ بڑے افضل دن ہیں، اہمیت والے دن ہیں، ہمیں ایسے فضول کاموں میں گزارنے نہیں چاہیے۔ اور اس حوالے سے ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جس بندے نے قربانی کرنا ہو وہ ان دنوں یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک بال اور ناخن نہ کٹوائے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ تو اس حوالے سے پہلے تو حدیث مبارک سنیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں، فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر واراد بعضكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا وفي رواية فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا، یا وفی روایت من رأى ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ۔ مسلم کے یہ الفاظ آخری کہ جب کوئی بندہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہو تو ان دنوں میں نہ ہی وہ بال کٹوائے نہ ہی وہ ناخن ترشوائے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے یہ حکم کوئی وجوبی نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے، اگر کوئی بال کٹوا لیتا ہے ان دنوں میں تو اس نے ناجائز کیا یا حرام کیا، یا جیسے لوگ کہتے ہیں اگر اس نے بال کٹوائے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ استحبابی حکم ہے کہ اگر کوئی اس پہ عمل کر لیتا ہے چاہے اس نے قربانی کرنی ہو یا قربانی نہ کرنی، اگر کوئی بندہ اس پہ عمل کر لیتا ہے تو اسے مستحب پہ عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کسی نے قربانی کرنی تھی اور اس نے ان دنوں بال کٹوا لیے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی قربانی مکروہ ہو گئی، قربانی جائز نہیں ہے، اس نے گناہ کیا۔ یہ حکم استحبابی ہے۔ تو اگر کوئی بال کٹوا بھی لیتا ہے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس نے بال پہلے نہ کٹوائے، 40 دن سے زیادہ اوپر ہو گئے جو ضروری بال ہے، تو اب اسے چاہیے کہ وہ اپنی صفائی کو کر لے۔ اب صرف استحباب پہ عمل کرنے کے لیے اس طرح کا کام نہ کرے کہ 40 دن سے اوپر ہو گئے اب بھی بال نہیں کٹوا رہا، جو ضروری بال ہے انہیں اسے صاف کر لینا چاہیے۔ بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ تو اس طرح بھی لکھتے ہیں کہ اگر ایک بندہ غریب ہے، قربانی نہیں کر سکتا، ان دنوں وہ بال اور ناخن نہ کٹوائے تو اللہ رب العزت اسے قربانی کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 10 ذی الحجہ تک یہ 10 راتیں ہیں، ان میں بیٹھ کے پڑھیں۔ یہ برکتوں کی چابی، یہ بخت کی چابی، یہ نصیبوں کی چابی، یہ مقدروں کی چابی کہ اللہ تو میری بے اولادی کے لیے کوئی چابی، اللہ میرا بے گھر ہوں، بے در ہوں، بے سہارا ہوں، اللہ جادو جنات اثرات بندشیں ناکامیاں پریشانیوں نے مجھے بہت گھیر کے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اے اللہ میں ویران ہوں، تو آباد کر دے۔ جس نے بھی ان 10 راتوں میں یہ عمل کیا جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اللہ پاک نے اس کو جو چاہا ملا، جو مانگا ملا، وہ عزت، وہ دولت، وہ رزق، وہ صحت، وہ زندگی، وہ کامیابی، وہ عطا، وہ شفا، وہ غنا، وہ حلم، وہ علم، وہ برکت، وہ عافیت، وہ شفقت اور وہ محبت اور وہ مروت، زندگی میں قرضوں سے نجات، بے اولادی ہے، اولاد، بیٹے، نعمتیں، مال، اور جادو ہے پرانا، جنات کے اثرات ہیں، نظر بد کھا گئی ہے، یا رہی دل کی دل میں حسرتیں، اور میں کہتا ہوں شاید میں مر جاؤں گا۔ یہ ساری چیزیں اگر ہیں تو پھر اللہ پاک جل شانہ نے اپنے ایک مبارک نام کو ہمارے لیے رکھا ہوا ہے۔ وہ اللہ کا مبارک نام ہے یا فتاح ہو، یا فتاح ہو،
یا فتاح۔ ان 10 راتوں میں ان کو ہم اس مبارک نام کو ہم نے 1 سوالات کرنا ہے، 2 سوالات کرنا ہے، 3 سوالات کرنا ہے۔ عموماً اگر توجہ کی جائے یہ 3 دن میں سوالات ہو جاتا ہے۔ آپ چاہیں ان 10 راتوں میں 1 سوالات کر لیں، دن رات پڑھیں، لیکن رات کو کم از کم 40 منٹ بیٹھ کے اس کو لازم پڑھیں۔ آپ 30 منٹ بیٹھ جائیں، آپ 10 منٹ بیٹھ جائیں، لیکن گڑ گڑا کے توجہ سے 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک کی یہ 10 راتیں ہیں، ان میں بیٹھ کے پڑھیں یا فتاح، اور بہت درد سے اور بہت دھیان سے اور بہت توجہ سے اور بہت اعتقاد سے یا فتاح، اور اتنی توجہ اور دھیان سے پڑھیں، اتنا یقین اعتماد سے پڑھیں۔ یہ اصل میں یہ فتاح جو ہے یہ ایک عربی زبان میں ایک حرف، ایک لفظ ہے، اس کو مفتاح کہتے ہیں۔ مفتاح کہتے ہیں، مفتاح عرب اس کو لفظ میں کہتے ہیں، اس کے معنی چابی کے ہیں۔ جب انسان کی چابی گم ہو جائے تو سارا گھر بند ہے، ساری نعمتیں ہیں گھر میں، ساری سہولتیں ہیں، چابی نہیں ہے، دروازے کے باہر کھڑا ہے، سڑکوں اور گلیوں میں پھر رہا ہے۔ اور اسی بندے کو اگر چابی مل جائے تو وہ راحتوں کی زندگی گزارتا ہے، اس گھر میں جاتا ہے جس گھر میں چابی کی سہولت یعنی رحمت، راحت، عافیت، کھانے پینے۔ یا فتاح، یہ برکتوں کی چابی، یہ بخت کی چابی، یہ نصیبوں کی چابی، یہ مقدروں کی چابی، یہ راحتوں کی چابی، یہ اولاد کی چابی۔ میرا تو اپنا تجربہ ہے، کوئی مشکل میں 1 تسبیح پڑھتا ہوں، اول آخر درود پاک کے ساتھ اللہ پاک غیب سے راستہ بناتا ہے، اللہ غیب سے در کھولتا ہے اپنی عطا، بخشش اور کرم نوازی کی۔ اللہ غیب سے رحمتیں، راحتیں دیتا ہے، صرف 1 تسبیح، 1 تسبیح۔ اور 1 تسبیح کوئی ایسی نہیں ہے، آپ تو پھر اس کو 1 تسبیح نہیں، آپ نے اس کو 1.25 لاکھ پڑھنے کا عزم کر لیا، دن رات ان 10 راتوں میں، 10 دنوں میں دن رات پڑھیں، لیکن رات کو بیٹھ کے ایک نشست میں اس کو گڑ گڑا کے لازم پڑھیں کہ اللہ تو میری بے اولادی کے لیے کوئی چابی، اللہ میرا بے گھر ہوں، بے در ہوں، بے سہارا ہوں، اللہ جادو، جنات، اثرات، بندشیں، ناکامیاں، پریشانیوں نے مجھے بہت گھیر کے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اے اللہ میں ویران ہوں، تو آباد کر دے اس نام کی برکت سے یا فتاح۔ جو بندہ یا فتاح کی برکت لینا چاہتا ہے وہ ان 10 راتوں میں، ان 10 دنوں میں اس کو خوب پڑھے، سارا سال پڑھ سکتے ہیں، ہر لمحہ پڑھ سکتے ہیں، ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن 10 راتوں میں ان کی برکات بہت زیادہ ہے، ان 10 راتوں میں ان کی خیریں بہت زیادہ ہے۔ مایوس لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں میں، ہاں یہ مایوس لوگوں کے لیے ہے، جو آس امید ہر چیز سے مایوس ہو گئے، ان کے لیے ہے یا فتاح۔ ڈوب کے پڑھیے گا، تسبیح بھی ہاتھ میں ہو، پر تسبیح جس کے لیے کر رہے ہیں وہ دل میں ہو، دل کی کیفیت میں ہو۔ یا فتاح، مولا تو کھول دے دروازے سارے۔ بندے کس چیز کے دروازے کھولے؟ اللہ رزق کے، اللہ اولاد کے، اللہ صحت کے، اللہ تمنگری کے، اللہ رزق کے حلال طیب طاہر کے، اللہ عزت شان و شوکت کے، اللہ وقار کے، اور آخرت کی بہت بڑی بلندیوں کے، اور آخری وقت میں خاتمہ بالخیر کے، روح کی دنیا کے دروازے، من کی دنیا کے دروازے، روحانیت کے عروج اور کمال کے دروازے۔ یا فتاح، بہت کمال چیز ہے، بہت انوکھی چیز ہے، حیرت انگیز چیز ہے۔ میں ایک درویش کے ساتھ گیا، لاہور میں ایک گورنمنٹ کی کوئی سوسائٹی ہے، فلیٹس پرانے بنے ہوئے، مجھ سے کہنے لگے کہ میرا ایک دوست ہے، مجھ سے روٹھا ہوا ہے، اور آج سے 30 سال پہلے سے مجھ سے روٹھا ہوا ہے، وہ بھی بوڑھا ہو گیا، میں بھی بوڑھا ہو گیا، بڑے اللہ والے درویش، تو کوئی ایسا ہے کہ جب جاتا ہوں وہ دروازہ نہیں کھولتا، آج بھی جاؤں گا وہ دروازہ نہیں کھولے گا، لیکن میں اللہ کی رضا کے لیے آتا ہوں۔ میں نے کہا انشاءاللہ کھولے گا۔ کیسے؟ میں نے کہا چلیے۔ باہر بیٹھ کے میں نے ان سے عرض کیا کہ پہلے 1 تسبیح یا فتاح کی پڑھ لیتے ہیں، اور پڑھیں اس کا تصور کر کے، اور اللہ کی رحمت کی عطا اور شفقت کو سامنے رکھتے ہیں۔
درود پاک پڑھ کے اول آخر ہم نے ایک تصویر پڑھی یا فتاح کی، پر وہ درد کیسا تھا، وہ غم کیسا تھا، وہ وجدان کیسا تھا، اس کا ترجمہ تو میں نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، کیفیات کے کبھی ترجمے نہیں ہوتے، کیفیات کی کبھی وضاحتیں نہیں ہوتی، لذات کی کبھی وسعتیں نہیں ہوتی۔ بس درد سے پڑھا، اس کے بعد اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، تھوڑی ہی دیر کے بعد خود باہر نکلا، چند لمحوں کے بعد، اور دیکھ کے حیران ہے گیا، آپ کیسے؟ اور سر جھکا کے تھوڑی دیر کھڑا رہا اور پھر اس کے آنسو نکلے۔ کہا بہت شکوے ہیں، بہت شکایتیں ہیں، ان سے مخاطب ہو گئے، میرا تو تعلق ہی نہیں تھا۔ بہت شکوے ہیں، بہت شکایتیں ہیں، پر کیا کروں، آپ بہت دفعہ آئے ہیں اور مجھے علم تھا آپ آئے ہیں، میں نہیں ملا، اچھا آج ملتے ہیں۔ پھر انہوں نے کمرہ کھولا، بیٹھے، کچھ کھانے پینے کو چیزیں لے آئے، اور بار بار ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میں نے پوچھا آپ خیریت سے آنسو آپ کو کیوں گر رہے؟ کہا اپنی سابقہ بے مروتیوں پہ، سابقہ بے وفائیوں اور ان کی وفا پہ۔ وہ حیران، ان کا منہ کھلا کا کھلا، یہ لوگ اور یہ شخص وہ تھا جس نے آج تک مجھے جانا پہچانا نہیں، ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتا تھا، سامنے آتا تو پہچاننا گوارا نہیں کرتا، اس کو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا آج جفا کے تالے ٹوٹ گئے، وفا کی چابی آ گئی۔ جفا کے تالے ٹوٹ گئے، وفا کی چابی آ گئی، اور وفا کی چابی ہے یا فتاح ہو، یا فتاح ہو، یا فتاح ہو۔ ان راتوں کو منور کرے، ان راتوں کو بابرکت کرے، ان راتوں کو سعید بنائے، سعادت مند بنائے، اور ان راتوں میں رزق، برکت، عزت، گھر، صحت، بیٹے، نعمتیں، شادیاں، گھریلو زندگی، مسائل، الجھنیں کوئی بھی ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ ہم گنتے چلے جائیں مسائل کو، کتاب بن جائے گی۔ اللہ کے لیے ناممکن نہیں، ناممکن ہمارے لیے ہے۔ اللہ کے لیے ناممکن نہیں، ناممکن ہمارے لیے ہے۔ اللہ کریم ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، اور وہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ تو جب بندہ یہ یا فتاح پڑھتا ہے، اس کی برکات کے حیرت انگیز دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو آئیں ان راتوں میں یہ پڑھ کے اپنی راتوں کو سعید بنا لیں، سعادت مند بنا لیں، اور ان راتوں میں ان وظیفوں کے ذریعے اس کی رحمت کو کیش کریں اور نسلیں، اور آپ عیش کریں۔ انشاءاللہ کریں گے۔ صلاۃ و تسبیح بھی